اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے سچے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر ایسے چینلوں کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہو، باقی رکھنا چاہتے ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، افسوسناک خبر ہے، بڑا دل دکھتا ہے ایسی خبروں کو پڑھتے ہوئے بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے، مگر خبر آ رہی ہے لبنان سے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ فلسطینی کیمپ، فلسطینی ایک کیمپ ہے، اس میں حماس کے 3 کارکنوں کا قتل ہوا ہے۔ فلسطین کے اسلامی گروپ حماس نے حریف جماعت الفتح کو غزہ میں اپنے 3 کارکنوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا، تاہم الفتح نے حماس کے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ قتل کا یہ واقعہ جنازے کے جلوس میں پیش آیا ہے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ 12 دسمبر بروز اتوار کو جنوبی لبنان میں واقع فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں جنازے کے جلوس کے دوران فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 3 ارکان ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس نے لبنان کے برج الشمالی کیمپ میں ہونے والے ان ہلاکتوں کا الزام حریف جماعت فتح تحریک پر لگایا ہے، تاہم فتح نے اس الزام کو رد کر دیا۔ لبنان کی فوج نے جنازے کے دوران فائرنگ کے سلسلے میں ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار بھی کیا ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب اتوار کے روز ہی فلسطینی مغربی کنارے کے الیکشن میں فتح اور حماس سے وابستہ امیدواروں کو ووٹ ڈالنے جا رہے تھے۔ جمعے کے روز ایک دھماکے میں حماس گروپ کا ایک رکن ہلاک ہوا تھا اور عسکریت پسند گروپ اسی کا جنازہ لے کر لبنان کے شہر طائر کے قریب واقع فلسطینی کیمپ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران جنازے کے جلوس پر ہونے والی فائرنگ میں حماس کے 3 کارکن مارے گئے۔ حماس نے اس دھماکے کا الزام بجلی میں ہونے والی خرابی پر لگاتے ہوئے یہ کہا کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے جو آکسیجن سلنڈر تھے اس میں آگ بھڑکنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ اس نے لبنانی فوج کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ یہ دھماکہ اسلحہ ڈپو میں ہوا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے املاک کو نقصان پہنچا، لیکن اس کا اثر محدود تھا۔ ناظرین، ایران کے جوہری معاملات اور جوہری پروگرام جس کو لے کر کافی رنجشیں چل رہی ہے، اور ایران ہے، امریکہ ہے اور تمام ہی کنٹریز اس کو لے کر بڑے فکر مند ہے، لیکن ابھی بڑی خبر آ رہی ہے ایران کے جوہری معاملات کو لے کر کہ ایران اب جوہری مذاکرات میں جو بات چیت میں جو ہے وہ پازیٹیو پیش رفت کر رہا ہے، ایسا دعویٰ اس نے کیا ہے۔ اور تہران، ایران کے چیف مذاکرات کار علی باغری نے کہا ہے کہ اب دونوں فریق
ان معاملات پر اتفاق رائے پر پہنچنے والے ہیں جو ایجنڈے میں ہونے چاہیے۔ تو خیر، جوہری معاملے میں واپسی کے لیے ایران کے چیف مذاکرات نے ایک ایسے وقت میں مثبت پازیٹیو پیش رفت کا اشارہ دیا جب ایران کو خبردار کیا گیا ہے کہ ویانا میں جاری مذاکرات اس کے لیے آخری موقع ہے، جبکہ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ایران خلائی لانچ کی تیاری کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 2015 میں ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ایران اور دیگر ممالک کے درمیان بات چیت کا ایک بار پھر آغاز ویانا میں جمعرات کو ہوا۔ 2008 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو معاہدے سے نکال لیا تھا۔ اب موجودہ صدر امریکہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ معاہدے میں واپس شامل ہونے کو تیار ہے، تاہم امریکی عہدیدار نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ رواں سال بات چیت میں مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے ایران پیچھے ہٹ رہا ہے، جبکہ اب ایران کے چیف مذاکرات کا کہنا ہے کہ ایران جوہری مذاکرات میں مثبت پیش رفت کر رہا ہے۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر اس وقت یوں سمجھے کہ افغانستان اور داعش طالبان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اور اس خبر کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، اور خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ سینئر انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں داعش کے ابھرنے سے پاکستان کی سیکورٹی کو بھی خطرات لاحق ہو رہے ہیں، پاکستان کی سیکورٹی کو بھی خطرات لاحق ہو رہے ہیں، جن میں شدت پسند تنظیم کی جانب سے حملوں میں اضافہ شامل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت داعش اور افغان طالبان کی لڑائی پاکستان تک پہنچ چکی ہے۔ شدت پسند بین تنظیم تحریک طالبان پاکستان TTP کے ساتھ جنگ بندی ایگریمنٹ کی میعاد مکمل ہونے پر جہاں حکومت پاکستان اب تک خاموش ہیں، وہیں سیکورٹی امور کے ماہر کہتے ہیں کہ حالیہ تخریب کاری کے واقعات میں داعش کا ملوث ہونا سیکورٹی اداروں کے لیے دوہرا چیلنج بن چکا ہے، اور سینئر انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں داعش کے ابھرنے سے پاکستان کی سیکورٹی کو بھی خطرات لاحق ہے، اور داعش اور افغان طالبان کی لڑائی پاکستان تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، گزشتہ کل اس خبر کو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ سنایا تھا، اور اب وہی خبر کا اگلا حصہ میرے نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیل کے PM اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، یعنی اب ان کے ناپاک قدم جو ہے عربوں کی سرزمین پر پڑ رہے ہیں۔ عالم اسلام فکر مند ہو رہا ہے کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو اسرائیل ظلم کا قتل کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں معصوم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ، اور بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرتا ہے اور معصوموں کو مارتا رہتا ہے، اور ہر جگہ اسلام مسلم دشمنی پوری طرح سے نبھاتا ہے، آج وہی اسرائیل اب عرب امارات کا تاریخی دورہ کر رہا ہے۔ دورے پر پہنچ گئے ہیں UAE متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اتوار کے روز پہلے سرکاری دورے پر UAE امارات کا تاریخی دورہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کیا۔ جی ہاں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کے پس منظر میں علاقائی سفارتکاری کے ایک حصے کے طور پر یہ دورہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے باقاعدہ پیر کو عرب امارات کے ولی عہد سے ملاقات کی۔ ابو ظبی میں شہزادے کا جو ان کا خود کا جو نجی محل ہے وہاں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم اسرائیل کا یہ دورہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا UAE کا پہلا دورہ ہے، یعنی اس سے پہلے کبھی بھی کوئی اسرائیلی وزیر اعظم کے قدم UAE نہیں پڑے تھے۔ اب یہاں سلمان کے عرب امارات ہو یا ریاض ہو سعودی ہو، یہاں سلمان کے قدم پڑ رہے ہیں، اور جناب شلپا شیٹی کے قدم پڑ رہے ہیں، ناچ گانوں کی محفلیں لگی
لگ رہی ہے، ننگا ناچ ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور آس پاس کے علاقوں کی جو خبریں آتی ہے بڑی افسوسناک خبریں ہیں، کیونکہ پورا کے پورا عرب ہمارے لیے مقدس ہے، اور عرب صرف عربوں کی جاگیر نہیں ہے، ہمارا بھی روحانی ایمانی رشتہ ہے، اس لیے ہم کو بھی بڑی فکر ہوتی ہے۔ تو عرب میں ناچ گانے، ننگا ناچ، نائٹ کلب، ان کی سب کی اجازت دی جا رہی ہے، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنے کی تحریک چلانا، یہ عربوں کے یہاں گناہ ہیں۔ کوئی ایسی تحریک چلائے گا تو اس پر بین لگایا جائے گا، مگر سلمان خان اور شلپا شیٹی آ کر یہاں ماحول کو گندا کرنے کی پوری اجازت ہے۔ ان کا ڈانس ہو سکتا ہے، اس کی اجازت مل سکتی ہے، مگر لوگوں کو آپ نمازوں کا حکم دو، لوگوں کو آپ اچھائیوں کا بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکنے کی محنت کرو، یہ آپ بین ہے، یہ اچھے کام آپ نہیں کر سکتے، تو ہم کو بھی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وزیر اعظم اسرائیل کے پہلے کسی وزیر اعظم نے UAE عرب امارات میں قدم رکھا ہے، اور میں اس لیے جذباتی ہو جاتا ہوں کہ یہ پورا خطہ ہم اس کو مقدس مانتے ہیں، یہ پورا علاقہ ہم اس کو بڑا پاکیزہ مانتے ہیں، یہاں سے اسلام چلا ہے، اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پورا علاقہ مانتے ہیں جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تو ہمارا روحانی، ایمانی، اخلاقی ہر طرح سے رشتہ اس پاک سرزمین سے، اس لیے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس پاک سرزمین پر ناپاک لوگوں کے قدم پڑے ہیں۔ یہ نظر آخری بڑی خبر کورونا وائرس اور نئے ویرینٹ اومیکرون کو لے کر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی خبر تو میں آپ کو بتا دوں کہ عالمی ادارے صحت WHO نے کہا کہ یہ جو وائرس آیا تھا کورونا، عالمی وبا جسے انٹرنیشنل وائرس تھا، یہ صرف بھارت یا کچھ خاص ملکوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں وائرس پھیلا اور پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی۔ اسی پر عالمی ادارے صحت WHO نے کہا کہ اس عالمی وبا نے 50 کروڑ لوگوں کو غربت میں ڈھکیل دیا۔ جی ہاں، یعنی کافی نقصان ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اومیکرون جو نیا وائرس آیا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر کورونا وائرس کی جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے اس کی جگہ لے سکتا ہے، ایسی بھی خبریں آ رہی ہے۔ وہیں پر پاکستان سے خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی کورونا کے 244 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ وہیں پر برطانیہ سے خبر آ رہی ہے کہ جو نیا ویرینٹ آیا ہے اومیکرون، تو برطانیہ میں اومیکرون سے پہلی موت ہوئی، ایسی خبر آ رہی ہے۔ اور یورپین کنٹریز میں اتوار کو یہ ہوا ہے کہ اومیکرون کے جو نیا وائرس ہے اس کے 1239 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔